تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں انہیں قریب بلاؤ، پیار سے سمجھاؤ، بتاؤ کہ میری بیوی، میری شریک حیات تم جو کر رہی ہو وہ غلط کر رہی ہو، میں تمہیں پوری زندگی اپنی زندگی میں، زندگی کے ہر موڑ پہ غم اور خوشی میں تمہیں ساتھ لے کر چلنے کے لیے میں تمہیں اپنے پاس لایا تھا، تم مجھے نہیں سمجھو گے تو تم اگر مجھے نہیں سمجھو گی تو کون سمجھے گا؟ اگر پہلے انہیں سمجھائیے گفتگو سے، اگر پیار سے اگر بات کہی جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہے محبت میں وہ طاقت کے بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے، زبان میں اگر لطافت و شیری ہو تو بڑے بڑے کلیجے اور پتھر دل انسان کو پگھلایا جا سکتا ہے، وہ تو آپ کی بیوی ہے، پہلے آپ اس کو سمجھائیے پیار سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ پیار سے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اگر نہیں مانتی ہے تو ان کے بستر کو الگ کر دیں۔ جو عورت مہینوں سے، سالوں سے، ظاہر ہے جب یہ مرحلہ طے ہوگا تو پھر یہ شاعر نے کہا کہ آنسوؤں میں تجھے پلکوں پہ سجاؤں کیسے، بات یہ گھر کی ہے بازار میں لاؤں کیسے، گھر کی بات بازار میں آ جاتی ہے، یہ اس سے زیادہ عزت کے خراب کرنے کی اور کون سی بات ہے؟ آپ گھر کی بات کو گھر میں رکھو، اسلام نے جو کنڈیشن بتایا ہے اس پہ آپ عمل کرو۔ آپ فوراً ہر مسئلے کو کورٹ کچہری میں، سماج اور معاشرے میں لے جاتے ہو، غیر ضروری طور پہ عقل ہو کر کے جب آپ کی پوری عزت کا ستیاناش ہو جاتا ہے تب جا کر کے پھر اسی عورت کو اپنے گھر میں لے کر کے آتے ہیں، روز صبح شام کھٹ مٹ کھٹر پٹر اور پریشانی اور پتہ نہیں کون کون سے مسائل پیش آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پہلے پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ اور جتنی شفقت سے ہو سکتا ہے سمجھاؤ، پیار میں بڑی طاقت ہے، عورتیں نازک ہوتی ہیں، پیار کی بھوکی ہوتی ہے، پیار کے دو بول اگر عورتوں کو کہا جائے تو اپنے آپ کو آپ کے لیے وہ قربان کر دیں گی، وہ ہر چیز۔ آج دیکھتے ہیں یہ بہت سارے لوگ، بہت ساری لڑکیاں جو جن کو اسلامی شریعت کا گیان نہیں ہوتا ہے، محض دو تین پیار کے میٹھے بول سنتی ہے اور یہ بھول جاتی ہے کہ میرے ماں باپ، میرے والدین اور اسلامی شریعت کے کیا احکام ہے، پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ چل دیے، بھاگ لیے، ذرہ برابر ان کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ پیار سے بیوی کو سمجھائیے، بتائیے۔ پھر اس کے بعد اسلام نے کہا کہ پیار سے سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتی ہے، ہوتا ہے فطری طور پر دل کے اندر بہت کوئی بات بیٹھ جاتی ہے تو لڑکی ہو یا لڑکا کوئی آدمی جلدی مانتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بستر کو الگ کر دو، 2-3 دن ایک شب گزارے گی، اسی گھر میں تم رہو گے، اسی گھر میں وہ رہے گی، اگر ایک بستر پہ وہ سو رہی ہے، تم اگر الگ سو گئے ہو، تم اس سے الگ ہو گئے ہو تو ضرور وہ انسان ہے، کوئی پتھر نہیں ہے، رات کی تاریکی میں سوئے گی، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر آئیں گے، کچھ کل لمحات یاد آئیں گے، اس کو وہ ایام یاد آئیں گے جب اس کا شوہر اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر پیار اور محبت سے باتیں کیا کرتا تھا، وہ عورت اندر سے پگھل جائے گی، ضرور وہ تمہارے قریب آئے گی۔ اس کے بعد اسلام نے تیسری بات بتائی سب سے آخر میں۔ آج کل لوگ بہت آسانی سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے فوراً ایسی پٹائی کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ بعض جگہ میں نے دیکھا کہ لوگ، عورتیں باہر جا کر کے چیخ رہی ہیں، پیچھے سے بیچارہ وہ بیوقوف کم عقل قسم کا آدمی، کہتے ہیں کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، کبھی کبھی مرد بھی اپنی ناقص العقلی کے تمام دائرے کو پار کر دیتا ہے، پیچھے سے ڈنڈا لے کر کے دوڑ رہا ہے اور وہ بیچاری آگے آگے بھاگی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسے سمجھاؤ، دوسرے نمبر پر اس کے بستر کو الگ کر دو، اور تیسرے نمبر پر جو لوگ شادی شدہ لوگ ہیں، جو شادی اگر نہیں کی ہیں تو ان کو بھی اپنے فیوچر کے لیے سوچنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھو۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ انہیں فَضْرِبُوهُنَّ، مارو۔ اب یہ مارو کا نام سن کر کے آپ خوش مت ہو جائیے گا، چلو ایک راستہ نکل گیا، آپ تو بنیا سے پٹائی کریں گے، بہت دکھاتی ہے۔ مولانا سے سن کر کے آئے تو انہوں نے کہا تھا پٹائی کرنا زیادہ بدماشی کرے تو، لیکن یہ 2 پوائنٹ جو پہلا والا بتایا وہ بھول جائیں گے، اس لیے کہ آدمی تو اپنی بات جو عام بات ہوتی ہے اس کو چھپا لیتا ہے، اپنا راستہ ڈھونڈتا رہتا ہے، کیسے راستہ نکلے اور میں اپنا کام کر لوں، بہت دنوں سے میرے ناک میں دم کر کے رکھی ہے، چلو آج پوری پٹائی کر کے پوری حسرت مٹا لیتے ہیں۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فَضْرِبُوهُنَّ کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کہا اگر عورتوں کو اگر مارنا ہو تو شفقت سے، اس کے چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا ہے، اس کے چہرہ کا یہ حصہ بڑا نازک ہوتا ہے، آپ ماریں گے، آپ جس چہرے پر خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کے آپ بیٹھ کر کے نئے نئے قصیدے پڑھتے ہیں اور جس کی خوبصورتی اور اس کے حسن پہ آپ بات کرتے ہیں، تمہاری آنکھیں ایسی ہیں، تمہارا چہرہ ایسا ہے، 2-3 دن اگر کوئی مسئلہ اگر ہو گیا، آپس میں اگر تنازع ہو گیا، ناچاپی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے آپ اس کے خوبصورت ترین نازک جیسے چہرے پہ آپ اپنے ہاتھ کو برسائیے گا، اللہ غلط بات، انسانیت سے منافی بات۔
اللہ کے رسول نے فرمایا چہرے پہ نہیں مارنا، پیار سے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بچہ پہلے زمانے میں، ہم لوگوں کے زمانے میں جب پڑھائی ہوتی تھی نا، تو حافظ صاحب جب ہم لوگ بیٹھتے تھے، قاری صاحب جب پڑھاتے تھے تو موٹا موٹا ڈنٹا لے کر کے بیٹھتے تھے. صبح میں ڈنٹا کٹوا کر کے لایا اور شام تک وہ سارے ڈنٹے ٹوٹ جاتے تھے. آج کل کے ماں باپ اگر دیکھ لے بچوں کو ایسی پٹائی نا، کہیں گے چلو میرا بیٹا گھر میں بیٹھ کر کے جاہل رہے گا لیکن پڑھے گا نہیں. یار مولانا لوگ بڑے جلاد ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک شفقت، مہربان اور محبت و مودت کا پیکر ذمہ دار ماں باپ جس طریقے سے اپنے بیٹے کو شفقت سے، پیار سے قریب آ کر کے کبھی کان پکڑ کے اینٹ دیا، کبھی تھوڑا سا اگر زیادہ ہوا تو 2-3 تماچا اگر مارا بھی تو پیٹھ کے حصے میں مار دیا، اور بھی دوسرے عزم ہیں اس میں آدمی ایسا لگے کہ اس کے اندر پیار بھی پوشیدہ ہے اور مار بھی ہے، چوٹ بھی زیادہ نہیں لگے. اس طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسلامی شریعت کے اندر بتایا گیا ہے کہ تمہیں بڑے بڑے مسائل تم حل کر سکتے ہو، لیکن اگر ان تمام مسائل کو اسلامی شریعت کے دائرے میں اگر حل کرو گے تمہارے بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو اگر جو چیزیں تمہارے گھر کے اندر موجود ہیں؟ دراصل پرابلم کیا ہے نا کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ قرآن شریف، بعض لوگ جو دوسرے صاحب لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف قرآن خوانی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے نہیں ہے. بس کسی کی میت پہ پڑھ لو اور کوئی موقع آئے، کوئی مولانا کہے فلانی فلانی سورت کو پڑھ لو، تمہارے گھر میں اتنی خیر و برکت ہوگی کہ بس تمہارے پاس مال و دولت کو سمیٹنے کے لیے جگہ کم پڑ جائیں گے. پتہ چلا کہ تمام چیزیں سوچ ساچ کر، تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے وہ آدمی بیٹھ کر کے رٹا مارنا شروع کر دیتا ہے. حافظ صاحب کو ٹھیک کر لیا، 2-3 ہزار روپے وہ بیچارہ لگا ہوا ہے. اور جو ہمارے جماعت کے احباب لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو قرآن سمجھنے کے لیے کیا ہے، رمضان کے موقع پر مولانا تفسیر پیش کریں گے، ہم سمجھ ہی لیں گے. دوستو قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ کی زندگی کی اتنی خوبصورت باتیں، آپ کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپ کا معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، آپ کی کہاں تک بدنامی ہو رہی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ نے اسلامی شریعت کو کہاں رکھ دیا ہے؟ کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے؟ کہاں دوڑتے پھر رہے ہیں کورٹ اور کچہری کے اندر؟ یہ ہندوستان کے لاء کے اندر آپ کون سا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کو اسلام کے اندر ایسا قانون موجود ہے جو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن باہر آپ کو جھانکنے کا موقع نہیں ملے گا. آپ کی زندگی کبھی بھی، ہمارا سماج اور معاشرہ اصل میں ہمارے گھر سے خراب ہوتا ہے. جب ہمارا گھر بہتر ہوتا ہے، جب ہم اپنے گھر کو بہتر کرتے ہیں تو ہمارا سماج بہتر ہوتا ہے. جب اپنے گھر کو خراب کرتے ہیں، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ایک آدمی اگر سوچ لیتا ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو ٹھیک کر لیں گے تو وہ سماج بہت اچھے طریقے سے سماج چلتا ہے. وہ سماج ایک آئیڈیل سماج ہوتا ہے، وہ معاشرہ پروگریس کرتا ہے، وہ سماج اور وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے. لیکن جب ہم اس سماج اور معاشرے کو سمجھنے کا زاویہ اگر ماڈرن انداز میں سمجھتے ہیں، مغربی اور ماڈرن کلچر اور باہر کے فلسفوں کے ذریعے اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا وہ سماج اور وہ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، ہماری وہ سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے. باہر کے لوگوں کو ہم پہ ہنسنے کا موقع ملتا ہے. مسلمانوں، یہ زندگی کے ایسے مواقع ہیں جنہیں بہت سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اتفاق سے، مار سے بھی اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے حل، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اللہ نے فرمایا اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو، لڑکی کی طرف سے ایک ذمہ دار آدمی آئے گا، لڑکے کی طرف سے آئے گا، بیٹھ کر کے پہلے دونوں گھر کے لوگ بیٹھیں گے آپس میں، اور دیکھا جاتا ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جو کورٹ کچہری میں اور سماج میں، پنچایت میں حل نہیں ہوتی، وہ آخر میں جب دونوں فیملی کے لوگ بیٹھتے ہیں، پیار محبت سے، جب آنکھوں سے آنکھیں چار ہوتی ہیں، پرانی محبتیں یاد آتی ہیں، اندر سے محبت کے جذبات جب باہر آتے ہیں، تب دونوں فیملی کے لوگ گلے سے گلے مل لیتے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تمہیں آپس میں اگر مار پیٹ سے گھر میں وہ مسئلہ حل نہ ہو، تم ایسا کرو کہ باہر کے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر کے لوگوں کو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکی والے میں سے ایک آدمی آئے گا، لڑکا کا ایک آدمی آئے گا، آپس میں خاموشی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. اگر اس طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھا ہے، ضرور کوئی مثبت اور کوئی پوزیٹو راستہ نکلے گا. اور ہوتا ہے بہت سارے مسائل جب حل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. کورٹ کچہری کے اندر کیا ہے، تاریخ 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 اتنی ملتی ہے کہ بیچارہ جو آدمی انصاف کی فریاد لے کر کے کورٹ کچہری میں گیا، زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ہم تو کہتے ہیں ایک جملہ مقصد دہراتے ہیں اپنے آرٹیکل وغیرہ میں بھی، کسی بھی مسئلے کو اگر بوڑھا کرنا ہو تو کورٹ میں لے جاؤ.
کئی نسلیں تباہ ہو جائیں گی لیکن فیصلہ نہیں ہو پائے گا. دیکھیے آپ بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایسی گواہیاں اور بہت سارے ایسے شواہد موجود ہیں جس کی روشنی میں یہ باتیں کی جا سکتی ہیں. تو اسلام نے بتایا کہ آپ کس طریقے سے سسٹم کے ساتھ اگر کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا.